حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ابو رافع یغوندی ہمارا گستاخ ہے، ہماری شان میں بے ادبیاں کرتا ہے، کون ہے میرا غلام جو اسے جا کے قتل کرے گا؟ کون میرا غلام ہے جو اسے جا کر قتل کرے گا؟ حضور کے صحابی، حضور کے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خدمت کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، یہ خدمت کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ بن عتیق پھر کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن عتیق جاؤ ابو رافع یغوندی کو قتل کر کے آؤ۔ عبداللہ بن عتیق میرے مصطفیٰ کا حکم مانتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ تسلیم خم کرتے ہوئے ابو رافع یغوندی کے پاس چلے جاتے، اس کو قتل کرتے گئے۔ جب قتل کرنے کے بعد واپس آ رہے گئے، راستے میں ٹھوکر لگ گئی، گر گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ٹانگ ٹوٹے کسی طبیب کے پاس چلے جاتے، کسی معالج کے پاس چلے جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، لیکن ٹانگ ٹوٹنے کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، کسی معالج کے پاس نہیں گئے، ایسا ایسا چلتے چلتے میرے معبود کی بارگاہ میں آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا حکم تھا ابو رافع یغوندی کو قتل کر کے آؤ۔ آقا میں نے قتل کر لیا، واپس آ رہا تھا، ٹھوکر لگی، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ استغاثہ پیش کیا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے عبداللہ بن عتیق تجھے پتہ ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تجھے پتہ ہے میں طبیب نہیں ہوں، تجھے پتہ ہے میں معالج نہیں ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کسی معالج کے پاس چلے جاؤ، کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ۔ نا میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ صحابہ کا نظریہ تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کے ذہن میں ایک بات موجود تھی، سارے ڈاکٹر بعد میں، سارے معالج بعد میں، سارے طبیب بعد میں، سب سے پہلے محمد رسول اللہ ہے، سب سے پہلے محمد رسول اللہ ہے۔ صحابہ کا ایک نظریہ تھا، ہمارے ڈاکٹر بھی مصطفیٰ گئے، طبیب بھی مصطفیٰ گئے، ہمارے معالج بھی مصطفیٰ گئے، جو کچھ بھی ہوا صحابہ حضور کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آ جاتے، حضور کرم فرما دیتے، نظر کرم فرما دیتے۔ اگر کوئی ٹوٹا ہوا بازو لے کے آتا حضور لعابِ دار لگا دیتے، وہ ٹوٹا ہوا بازو ٹھیک ہو جاتا۔ اگر کوئی نکلی ہوئی آنکھ ہتھیلی پہ رکھ کے آ جاتا حضور کرم فرما دیتے، وہ آنکھ پہ درست ہو جاتی۔ اگر کوئی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر آ جاتا حضور کرم فرما دیتے، وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں ٹھیک ہو جاتے۔ عبداللہ بن عتیق فرماتے گئے اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ تھی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، رب کعبہ کی قسم گئے میرے مصطفیٰ نے اپنا عبداللہ والا پیارا پیارا ہاتھ جب میرے ٹانگ پہ پھیرا، مجھے ایسا محسوس ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا ٹانگ پہ درست ہو گئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری یہ ٹانگ ٹوٹے گی نہیں گئے۔ اور صحابہ کا نظریہ تھا جنہیں درد دیتا ہوگی دے دوا، گونج پہنی چاہیے جنہیں درد دیتا ہوگی دے دوا، میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں دے وچ، جند نکلے یار دے قدماں دے وچ، جدوں نکلت یار قریب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں دے وچ، جدوں نکلت یار قریب ہوئے جن درد دیتا ہوگے دے دوا۔ صحابہ میں سے نا جب بھی کسی کو تکلیف پہنچے، جب بھی کسی کو تکلیف پہنچی، وہ مصطفیٰ سے پہلے کسی اور دہلیز پہ نہیں پہنچے، مصطفیٰ سے پہلے کسی اور دہلیز پہ نہیں پہنچے، سب سے پہلے دوڑے دوڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اور پھر مصطفیٰ نے مایوس بھی نہیں کیا، مایوس بھی نہیں کیا، جو آیا جب آیا جہاں سے آیا
مصطفیٰ نے کرم فرما دیا. آیا تھا ٹوٹا ہوا بازو لے کر مصطفیٰ نے کرم فرمایا, بازو ٹھیک ہو گیا. آیا تھا ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر مصطفیٰ نے کرم فرمایا, ٹانگ ٹھیک ہو گئی. آیا تھا اپنا آنکھ کا ڈیلا ہتھیلی پہ رکھ کر مصطفیٰ نے کرم فرمایا, آنکھ بالکل درست ہو گئی. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا نا, مصطفیٰ نے اس کی مراد کو پورا کر دیا. اس کے سوال پر اتنا عطا فرما دیا گیا, اتنا عطا فرما دیا گیا کہ پھر اس کو کسی اور دہلیز پر جانے کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑی. حضرت ابو ہریرہ